السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہوگا۔ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، واو اور اس جب کل تم نے کہا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو عربی کی تم ہے جو آخر پہ آتی ہے، جیسے کل تم میں ہے، اس کا معنی تم ہے اردو والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، لن کے معنی ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے۔ یہ نصبر میں جو نون ہے اس کا معنی ہم، اور سواد بے اور رے صبر، اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ علی طعام، علی پر طعام کھانے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اردو میں جب شادی کارڈ چھپتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے دعوت طعام اتنے بجے، طعام جو ہے کھانا۔ واحد ایک، واحد ایک کو کہتے ہیں، جیسے اللہ واحد جانتا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ فادو، پس آپ دعا کریں۔ فا کے معنی پس، ادو آپ دعا کریں۔ یہ دال اور آئین کو دیکھیں تو دال آئین کے آگے الف لگا دیں تو دعا بن جائے گا اردو کا۔ لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج یا کے معنی وہ، اور یخرج میں جو خا را اور جیم کو یاد رکھنے کے لیے خارج اور داخل، خارج کرنا داخل کرنا اردو کے الفاظ ہیں۔ لانا ہمارے لیے، یخرج لانا وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت الارض، تنبت کا جو تا ہے یہ تو مؤنث کے لیے ہے اور اس کا تعلق زمین سے ہے، ارض کے ساتھ۔ اور نون بے تے کو دیکھیں، نون بے تے جو ہے نباتات جو ہے، نون بے الف اور تے الف تا تے تات لگا دیں تو نباتات وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ تم بھی تو نباتات، حیوانات، یہ ہم اردو کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں یہیں سے بنا ہے نباتات۔ تم بھی تو الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا، من سے، بقلہا کے معنی سبزی ترکاری، ترکاری جو ہوتی ہے سبزی، جیسے پالک وغیرہ جو بھی سبزیاں ہیں، اگر آپ ساگ کو بھی شامل کر لیں تو وہ بھی سبزی میں ہے۔ وَقِصَّائِہَا، اور ککڑی، یہ جو ہا کی علامتیں آ رہی ہے اس کا معنی اس ہے، یعنی یہ زمین کی ہوتی ہیں، زمین جو اگاتی ہے اپنی ترکاری، اپنی ککڑی۔ وَقِصَّائِہَا، وَفُومِہَا، اور اپنی گندم، وَعَدَسِہَا، اور اپنے مسور، وَبَصَلِہَا، اور اپنے پیاز۔ یہ 5 چیزوں کا نام آیا ہے۔ ویسے تو یہ نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے، آپ کو یاد کرنے چاہیے، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں عربی کی ووکیبلری آنی چاہیے۔ میں نے کچھ نیمونکس بنائے ہیں جو ان لفظوں کو آسان کر دیں گے آپ کے لیے معنی یاد رکھنا۔
ایسے ان کا معنی یہ بنتا نہیں ہے، لیکن یہ نیمونکس وہ چیز ہوتی ہے انگریزی میں جو آپ کے پاس علم ہے، پہلے سے نالج ہے، اس کے ساتھ نئے نالج کو لنک کر دیتی ہے اور وہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بکلی ہا جو ہے، یہ جو بکل ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ترکاری سبزی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت ساری سبزیاں جن کا میں نے خاص طور پہ نام لیا، ساگ اور پالک وغیرہ، ان کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ اور بکل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جوتے آپ پہنتے ہیں تو کہتے ہیں بکل بند کرو، یہ جو ہوتا ہے پٹی سی تو سینڈلوں کی اور اس کی کھیڑے کی، تو اسے بکل کہتے ہیں۔ چوڑے پتے اس سے آپ یاد رکھ لیں، تو وہ سبزیاں جو چوڑے پتوں والی ہوتی ہیں وہ ساری سبزیاں اس سے مراد ہے۔ وہ قصائی ہا، قصہ کے معنی ککڑی ہے۔ اب یہ جو 5 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ان میں ککڑی واحد چیز ہے جو قاف سے لکھی جاتی ہے، اور یہ قاف بڑا ہے، بڑے قاف والا جو ہے اس کو ککڑی آپ سمجھ، قصہ کو ککڑی کہتے ہیں، کوکمبر کو بھی، یہ جو کھیرا ہوتا ہے، اور یہ جو خربوزے کی ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں ککڑی، پنجابی میں رینڈی کہتے ہیں۔ وہ قصائی ہا، قاف سے جو ہے وہ ککڑی ہے۔ وہ فومی ہا، یہ گندم ہے۔ وہ عدسی ہا، عدسی میں سین آ رہا ہے تو مسور میں بھی سین آتا ہے۔ یہ جو 5 سبزیاں اگر آپ دیکھیں تو اور کسی میں سین نہیں آتا، جس میں عدسہ میں سین آتا ہے اور مسور میں سین آتا ہے، اس کا معنی مسور ہے۔ وہ باسلی ہا، اور پیاز، یہ جو باسل ہے پنجابی میں پیاز کو بسل کہتے ہیں، یہ بسل ہے باسل، تو یہ یاد رکھنے کے لیے صرف۔ قالا، اس نے کہا، کیا، تستبدلون، تاکہ مانی تم، اور میں اس آپ کو پڑھا چکا ہوں، الف سین تھے، اس کا معنی چاہنا۔ تبدلون تبدیل سے ہے، تبدیل اردو کا لفظ لنک کریں اس کے ساتھ، واو نون جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، تاکہ مانی تم، الف سین کے معنی اس الف سین تھے، اس چاہنا، اور آگے با دال لام بدل، تبدیل، یعنی کیا تم سب تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ الذی، وہ جو، ہوا، وہ، ادنا، ادنا ہے، اردو میں ادنا اور اعلیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، یہ چیز بڑی اعلیٰ ہے، یہ بڑی ادنا ہے۔ بالذی، اس کے بدلے، ہوا، وہ، خیر، جو خیر ہے، جو بہتر ہے۔ کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو۔ اہبتو، تم اتر جاؤ سب، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب جنت سے نکالا گیا تھا ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مصرا، کسی شہر میں، فائنا، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، لکم ما سالتم، ما جو کچھ، سالا جو تم نے سوال کیا، جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا، وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ زور بت، میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ زاربا کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب لگانا، یہ پہلے پڑھ چکے۔ وہ زور بت، تا تو مونس کو ظاہر کر رہا ہے، اور مسلط کر دی گئی، ماری گئی، علیہم، ان پر، علیہم الذلہ، ذلت، ذلت بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ والمسکنہ، اور مسکینی، مسکنہ کو دیکھیں تو میم سین کاف، یہ نونیہ نہیں لگا دیں، مسکینی بن جائے گی، محتاجی۔ وباؤ، اور وہ سب لوٹے، بغضب من اللہ، با معنی ساتھ، غضب کے معنی غضب، غصہ، یہ بھی اردو میں ہم غضب و غصہ بولتے ہیں، من اللہ، اللہ سے، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ ذالک، وہ، بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، ہم کے معنی وہ، کانو تھے، یکفرون، کفر کرتے، وہ انکار کرنے والے تھے، یہ سارا اس لیے ہوا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے،
اور یقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، نعوذ باللہ، یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ کس کو؟ نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، نہ حق نہ حق، بغیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حق کے معنی حق، وہ نہ حق نبیوں کو قتل کرتے تھے، ذالک، وہ بما، اس وجہ سے، جو اسو، وہ سب نے نافرمانی کی۔ اسو کو یاد رکھنے کے لیے معصیت، میم عین سواد یہ تھے، معصیت مشکل لفظ ہے تو آسان اس کا آسی، عین الفاظ سوادی سی آسی، گناہ گار کو کہتے ہیں، نافرمان کو۔ اسو، آسی اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ سب تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والے، یعتدون آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، تو وہ سب حد سے بڑھنے والے تھے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اب اس کا ذکر کیا کہ جب ان کو پکا پکایا من اور سلوہ مل رہا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر، ہمیں تو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں زمین کی سبزیاں، ترکاریاں، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ یہ چاہیے، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا لینا چاہتے ہو؟ یعنی پکا پکایا کھانا، بہترین آسمانی، نہ محنت نہ مشقت نہ کو خرچ آتا تھا، وہ چھوڑ کر تم خود ادھر کھیتی باڑی کی طرف اور زمینوں کی طرف آ رہے ہو۔ تو اللہ نے پھر کہا اگر ایسے بات ہے تم کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم مانگتے ہو وہ وہاں مل جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی بے رغبتی، دیکھیں، اور ان کا تکبر اور ان کا گھمنڈ اور ان کا اللہ کے ساتھ اجنبیت دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے ہم دعا کریں آپ، یعنی جو جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا اور اتنی نعمتیں دی جو کسی اور قوم کو نہیں دیں، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، جب بات کرتے ہیں کہ اپنے رب سے اے موسیٰ آپ دعا کرو، حالانکہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، سب کو پالتا ہے، سب کچھ دینے والا اکیلا اللہ ہے، تو ان کو تو ظالموں کو تو اتنا زیادہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو پھر جب ادنا چیز مانگی تو اللہ نے کہا جاؤ شہر میں چلے جاؤ، اور ان پر ذلت اور مسکینی اور محتاجی اللہ نے مسلط کر دی۔ یہ ذلت ہی ہے کہ پہلے آرام سے پکا پکایا کھانا ملتا، اب وہ خود اگاتے فصلیں، کبھی گھاٹا پڑتا، کبھی نہ پڑتا، کبھی فصل ہو جاتی، کبھی نہ ہوتی، جیسے ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو محتاجی بھی آئی ان کو، ذلت بھی ان کے حصے میں آئی، اور اللہ کا غضب بھی انہوں نے کمایا، یعنی اللہ کا غضب لے کر لوٹے وہ۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ آیت کے آخری حصے میں دیکھیں کہ اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں تھے۔ دوسرا، نبیوں کو نہ حق قتل کیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اتنے ظالم تھے کہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا۔ اور حالانکہ دیکھیں نبی کتنا عظیم ہوتا ہے، وہی تو ایک شخصیت ہے جو اللہ کے احکامات انسانوں کو بتاتا ہے۔ اللہ ہم سے تو بات نہیں کرتا کہ رب یہ کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، رب اس بات سے راضی ہوتا ہے، اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ جو آپ کا اتنا خیر خواہ ہو، آپ اس کی عزت اور آبرو کرنے کی بجائے آپ اس کو مارنے اور قتل کرنے پہ تل جائیں۔ مکے والوں نے بھی یہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھیرا ڈال دیا تھا گھر کا۔ حالانکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پوری مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں کہ ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جب وحی آتی ہے تو پھر بولتے ہیں۔ خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ میرا نبی وحی سے بات کرتا ہے۔ تو ایسی شخصیت کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو خود دکھ اٹھا کے، مصیبتیں اٹھا کے تم سے معاوضہ بھی نہ لے اور تمہیں مشکلات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گر بتائے۔ تو کتنے بدبخت تھے وہ۔
ہم تو جان قربان کرتے ہیں اپنی اپنے نبی پر، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا۔ تو تیسری بات جو وہ کرتے تھے، ایک آیتوں کا انکار، دوسرا نبیوں کو بلا وجہ نہ حق قتل کرتے تھے، تیسرا نافرمانی کرتے تھے، چوتھا وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی نافرمانی معمولی نہیں کرتے تھے، کسی نافرمانی کو بار بار کرتے رہیں تو وہ حد سے بڑھنا ہوتا ہے، یا پھر اتنا زیادہ کریں کہ آپ ساری حدیں پھلانگ جائیں تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں، انبیاء کرام کی عزت کریں، نافرمانیاں نہ کریں اللہ کی، اور حد سے بڑھنے والوں میں شمار نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کریں جو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔